Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. My name is Muhammad Saad and you are watching my YouTube channel It's Saadi Official. Today we are going to discussing about Darul Uloom Deoband, or it is also called as Deoband movement. So guys, تو اس کے بیک گراؤنڈ سے سٹارٹ لیتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا پچھلے لیکچر میں کہ علی گڑھ موومنٹ کہ سر سید احمد خان مسلمانوں کو ویسٹرن ایجوکیشن دلوانے کے لیے علی گڑھ موومنٹ کا سٹارٹ لیتے ہیں. تو تھوڑا سا اس سے اور بیک جاتے ہیں کہ 1857 میں وار آف انڈیپینڈنس ہوتی ہے. جب جنگ آزادی ہوتی ہے، انڈینز انگریزوں کے خلاف جنگ لڑتے ہیں، تو اس جنگ میں جو ہوتا ہے کہ انگریزوں کو فتح ہو جاتی ہے اور انڈینز کو شکست ہو جاتی ہے. تو انگریز جب پورے ہندوستان پر قابض ہوتے ہیں، اس کے بعد جو ہوتی ہے انگریز اور مسلمان دشمنی اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو اس کی وجہ سے سر سید احمد خان جو ہوتے ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں اور مسلمانوں کے لیے ویسٹرن ایجوکیشن کا آغاز کرتے ہیں. اس کی بنیاد رکھتے ہیں کہ اب اگر مسلمانوں کی ترقی کا کوئی بھی جواز بنتا ہے تو وہ مغربی تعلیم کا اصول ہے کہ مسلمان مغربی تعلیم حاصل کر کے کہ اب زندگی کو میدانوں میں آگے بڑھ سکتے ہیں اور ترقی کر سکتے ہیں. تو اسی طرح سے سر سید احمد خان علی گڑھ موومنٹ سٹارٹ کرتے ہیں جس میں مسلمانوں کو ویسٹرن ایجوکیشن دی جانے لگتی ہے. تو اب جو ہوتے ہیں کہ کچھ مسلمان جو ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کو صرف اور صرف ویسٹرن ایجوکیشن دی جانے لگی تو اس طرح تو وہ اپنے دین سے دور ہوتے چلے جائیں گے، وہ اپنے دین سے دور ہو جائیں گے. تو اس غم اور فکر کی وجہ سے کچھ مسلمان جو ہوتے ہیں وہ دارالعلوم دیوبند کے نام سے ایک مدرسے کا قیام رکھتے ہیں کہ جس میں مسلمانوں کو ویسٹرن ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیم بھی دی جائے. تو اس کے اب دیکھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کہ 14 اپریل 1866 میں یہ دارالعلوم دیوبند اسٹیبلش کیا جاتا ہے. یہ انڈیا کے ایک گاؤں اتر پردیش کے ایک چھوٹے سے قصبے جس کا نام دیوبند ہوتا ہے، وہاں کی ایک چھوٹی سی مسجد میں اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے. اس کی بنیاد جو ہوتے ہیں وہ حاجی محمد عابد حسین رکھتے ہیں، اور ان کی وفات کے بعد 1867 میں مولانا قاسم نانوتوی جو ہوتے ہیں وہ ساری کی ساری ذمہ داریاں اس کی سنبھال لیتے ہیں. اور پھر انہی کی وجہ سے دارالعلوم دیوبند کا بہت نام ہوتا ہے اور بہت یہ ترقی کرتا ہے. اس کے بعد ہم آبجیکٹیوز دیکھ لیتے ہیں کہ ایسے کون سے آبجیکٹیوز تھے جس کی وجہ سے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی. تو اس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے کہ اسلامک ایجوکیشن، کہ مسلمانوں کو اسلامی تعلیم کا حصول تھا کہ مسلمانوں کو اسلامی ویسٹرن ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیم بھی دی جائے تاکہ وہ اپنے دین سے جڑے رہیں اور اپنے دین سے دور نہ ہو. اسی طرح پولیٹکس دوسرا تھا اس کا تھا کہ اگر صرف اور صرف مسلمانوں کو ویسٹرن ایجوکیشن دی جانے لگی تو اس طرح کے ماحول میں جب وہ پولیٹکس کا ماحول جب بنے گا تو وہ صرف سارا کا سارا جو ہوگا وہ ویسٹرن ایجوکیشن کی بیس پہ ہوگا. تو انہیں یہ فکر، یہ غم لاحق ہوا، تو انہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی کہ مسلمانوں کو جو ہوگا وہ سیاست کا ایک ایسا میدان مسلمانوں کے لیے تیار ہو جس کا اصول جو ہوں وہ اسلامی نظام کے انڈر ہوں. ٹھیک ہے. اس کے بعد پروٹیکشن آف اسلام تھا کہ جب انگریز ہندوستان پر قابض ہوتے ہیں تو وہ مسلمانوں کو زبردستی جو ہوتے ہیں، جو یتیم بچے ہوتے ہیں، جو کچھ بھی ہوتا ہے، وہ زبردستی جو ہوتے ہیں ان کو کرسچنز یا عیسائی بنا رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح سے دارالعلوم دیوبند کا قیام کیا گیا کہ ان بچوں کو جو یتیم بچے ہوں انہیں فری میں وہاں رہائش ملے اور انہیں دینی تعلیم سکھائی جائے. اور اسی طرح جو ہوگا کہ پروٹیکشن آف اسلام، دین اسلام کا تحفظ کیا جائے اور مسلمانوں کو زبردستی عیسائی ہونے سے بچایا جا سکے. تو اسی طرح مولانا اشرف علی تھانوی اور مولانا شبیر احمد عثمانی جیسے نامی گرامی جو علماء کرام ہوتے ہیں وہ اس مدرسے سے فارغ ہوتے ہیں. تو پھر اس کے بعد ہم نوبل انسٹیٹیوشن دیکھ لیتے ہیں کہ جب یہ قائم کیا گیا تھا، دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی تھی، تو یہ دنیا کا دوسرا بڑا اسلامی یہ تھا انسٹیٹیوشن تھا. اور اب بھی یہ جو ہے انڈیا کا پہلا اسلامک بڑا انسٹیٹیوشن ہے. اسی طرح سے یہ انڈیا میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش، ایران، انگلینڈ، نیو یارک، ساؤتھ افریقہ جیسے ممالک میں اب بھی اس کے انسٹیٹیوشنز دارالعلوم دیوبند کے موجود ہیں جہاں پہ مسلمانوں کو اسلامی تعلیم دی جاتی ہے. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سروسز آف دارالعلوم دیوبند، کہ دارالعلوم دیوبند کی کیا سروسز تھی. تو اس میں سب سے پہلے ریلیجیس ایجوکیشن تھی کہ انہوں نے مسلمانوں کو اسلامی تعلیم دی
اور اسلام سے روشناس کروایا۔ تو اسی طرح انہوں نے فارمیشن آف مدراس کے اور بھی اسی طرح مختلف علاقوں میں اسلامی جو تھے مدرسوں کا قیام انہوں نے کیا کہ جہاں پہ مسلمانوں کو جو کہ دور دراز علاقوں میں رہ رہے ہوں انہیں بھی اسلامی تعلیم سے روشناس کروایا جا سکے۔ اسی طرح مولانا محمود الحسن ٹرانسلیٹڈ ہولی قرآن ان اردو کہ مولانا محمود الحسن جو ہوتے ہیں قرآن مجید کا اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تاکہ جو مسلمان جو کہ مدرسے میں نہ آ سکیں وہ آسانی سے قرآن مجید کو سمجھ سکیں، کیونکہ اس ٹائم پہ اردو جو تھی وہ پورے ہندوستان میں آسانی سے بولی اور سمجھے جانے والی زبان تھی۔ تو محمود الحسن جو ہوتے ہیں وہ اس کا اردو میں ترجمہ کر سکتے ہیں تاکہ ہر ایک مسلمان جو ہے آسانی سے قرآن مجید کا ترجمہ وہ اس سے روشناس ہو سکے۔ تو اس کے بعد جو ہے آل انڈیا تحفظ ختم نبوت کانفرنس کہ جب قادیانیت جو ہوتی ہے قادیانیت وہاں پہ زور پکڑتی ہے اور پھیلنے لگتی ہے تو دارالعلوم دیوبند جو ہوتی ہے یہ آل انڈیا تحفظ ختم نبوت کانفرنس ایک منعقد کرتی ہے اور مسلمانوں کو جو ہوتی ہے قادیانیت کے نقصانوں سے آگاہ کرتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ یہ قادیانیت جو ہے یہ سراسر جھوٹا فرقہ ہے اور یہ جو ہے سراسر جھوٹ ہے۔ اور اسی طرح جو ہے اسلام کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اور تحفظ ختم نبوت کی جو ہے اس پہ کام کرتے ہیں دارالعلوم دیوبند۔ سو گائز آج کا یہ چھوٹا سا ٹاپک تھا جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے ہسٹری آف پاکستان میں کہ دارالعلوم دیوبند یہ ہے یہ صرف اور صرف ایک ادارے کا قیام نہیں تھا بلکہ یہ ایک پوری موومنٹ تھی جو کہ اس ٹائم پہ چلائی گئی مسلمانوں کو اسلامی تعلیم دلوانے کے لیے اور مسلمانوں کو ویسٹرن ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیم دلوائی جا سکے اور مسلمانوں کو اسلام سے روشناس کروایا جا سکے۔ سو فرینڈز ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔